We need to respect ourselves. ہمیں خود کی عزت کرنی ہوگی, تب ہم قابل عزت ہوں گے. جب ہم اپنی عزت نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عزت یہ بھیک دے دو, یہ کشکول دے دو, میری عزت کرو, وہ تو میری عزت نہیں کرتا, میری عزت کریا کر. Respect is not demanded. You cannot buy it. Respect is not demanded. Respect is commanded. And you command respect by your own actions. So a little child whom you're rearing and raising, جو ایک چھوٹا بچہ ہے, جب آپ اس کو بڑا کر رہے ہیں اور وہ ہر طرح سے آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اگر آپ اس کی عزت نہیں کر سکتے تو وہ کیا سیکھے گا؟ وہ کیسے سیکھے گا کہ عزت کیسے کرتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ٹیریبل ٹوز, ایسا بولتے ہیں ٹیریبل ٹوز, یعنی 2 سال کی عمر کے ارد گرد جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو بہت ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنی اپنی کمانڈ یا اپنی مرضی چلا سکتے ہیں رولا ڈال کے. اور وہ سیکھتے ایسے ہیں کہ جب وہ بالکل چھوٹے سے ہوتے ہیں اور کوئی ان کو کہتا ہے, وہ ان کو اتنی سمجھ تو ہوتی نہیں, وہ انگلی جو ہے وہ پلگ کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے نو. پھر اس کے بعد وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں تو کوئی چیز اوپر پڑی ہوتی ہے تو وہ اس کو کھینچ کے اپنے پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ چیزیں گر سکتی ہیں. وہ سیڑھیوں کی طرف, تو ہر طرف سے آواز ان کو کیا آتی ہے؟ نو. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 2 سال کے ہوتے ہیں اور ان کی امی ان کو کہتی ہیں چلو بیٹا تسمے باندھو, تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ نو. ان کو کہتے ہیں چلو اٹھو یہ سیریلیک کھا لو یا فلاں چیز کھا لو, وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ نے ان کی ساری پریکٹس ہی نو کی کرائی ہے تو وہ نو ہی کہیں گے نا آگے. آئی تھنک یو کین ٹاک ٹو دیم. بڑوں سے آپ کیا دیکھیں نا, اب آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں, سی او ٹائپ آدمی ہیں, تو آپ کو یہ تو نہیں نا پسند آتا جب آپ کو کوئی کہتے ہیں نو, کیونکہ دوسرے کا گھاس جو اس کے دالان میں یا اس کے لان میں ہوتا ہے وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا گرین ہے, یہ تو ٹھیک ہے. اپنا نہیں پتہ چلتا, بیکاز ناتے توتے رہ گئے, منہ پہ مکھے بہ گئے, خود اپنے منہ پہ مکھی بیٹھی نظر نہیں آتی ہے نا. تو جو بات شروع ہوئی تھی نا رسپیکٹ لو سے, ٹف لو in a way is unconditional respect. We must respect every single person even when they are doing something wrong. Respect ان کی ہے, مگر جب کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, یہ ٹھیک کام نہیں ہے. مگر ساتھ میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم ان کو یہ کہیں تو پھر ہم اپنی آواز بھی ریز کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی اپنی آواز ریز کر لیتا ہے. زاہد بھائی کئی لوگ تو جا کے ٹھکائی بھی کر دیتے ہیں جو کمزور بندہ ہو, جب ان کو منع کرتا ہے, روکتا ہے, تو کہتے ہیں اچھا مائٹ از رائٹ, ٹھکائی کرتے ہیں نا. از اٹ دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو؟ اٹس ناٹ دی رائٹ تھنگ. The right thing is to respect yourself, because we can only give to others what we have. If we don't have the self-respect, then we expect کہ میری رسپیکٹ کرو, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, میری رسپیکٹ کرو. یہ اسی طرح سے ایک اسپائرل سا چلتا رہتا ہے. رسپیکٹ سب کی ہونی چاہیے, رسپیکٹ سب کی کرنی چاہیے, اور رسپیکٹ دینے کے لیے سیلف رسپیکٹ بہت ہونی چاہیے, اور سیلف رسپیکٹ کے لیے سیلف اسٹیم بھی ہائی ہونی چاہیے. اور ساتھ میں ایک نیڈ ہے, ایک سب کانشیس مائنڈ ہے جو یہ اسیس کرتا ہے کہ صبح سے لے کر ابھی تک میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سارے رسپیکٹیبل بیہیویئرز تھے, وہ جو تھاٹس چل رہے تھے, جو میں سوچیں چل رہا تھا. کیونکہ آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ یار چلو 100 days ہیں, پورے ہو جائیں گے, پھر جا کے میں وہی کچھ کروں گا, یا یہاں پہ مجھے غلط رکھا گیا ہے, یا آئی ڈونٹ بلانگ ہیئر, میرے مسئلے تھے ہی نہیں.
اگر اندر انسائٹ ہی نہیں ہے اور بیہیویئر سارے غلط ہیں اور ایک پوری ہسٹری ہے, ایک پوری سٹوری ہے جو آپ سے منسوب ہے اور آپ اس کو ڈینائی کرتے جا رہے ہیں, اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو چینج اٹ, یو جسٹ تھنک کہ ہم بہت اسلامی طاقت ہیں, ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ہم امریکہ کے یا کسی کے بھی ہم پلہ ہیں. Is that the truth? No, sir. The truth is in our collective behavior, in our individual behavior. You can assess ourselves as a nation کہ ہم کتنے ٹائم کے پابند ہیں, ہم کتنے اپنے ورڈز کے پابند ہیں, ہم کتنے مینیپولیٹو ہیں. ان چیزوں کو ہم اپنے اندر جانچ سکتے ہیں, مگر ہم شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں. یار میں 42 دن کرنے نے, بس میں ڈی ٹاکس لے آیا, میں 100 دن کرنے نے, ان سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. جب تک ایمانیات نہیں بدلیں گی, جب تک کہ عقیدے نہیں بدلیں گے, تب تک بیہیویئر جو ہیں یہ شام ہے, یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے, یہ اصل نتیجے نہیں دے گے. عقیدہ بدلنا پڑے گا کہ جو کچھ بھی میں کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ میرے اندر موڈ مزاج کا مسئلہ ہو, مجھے نہ سمجھ آتی ہو کہ میں کب ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں, کب میں مینیا ہائپومینیا میں چلا جاتا ہوں, اور اس کے لیے مجھے ہر وقت ایک مدد چاہیے. جیسے مجھے کہیں ٹریول کر کے جانا ہوتا ہے تو مجھے کار کی ضرورت ہے, میں کوئی میراتھن رنر نہیں ہوں, آئی ڈو نیڈ اے کار, اس میں میری کوئی کمزوری نہیں ہے. اسی طرح سے اگر میرا موڈ مزاج اوپر یا نیچے چلا جاتا ہے تو مجھے میڈیکیشن لینی چاہیے, اور میڈیکیشن جو ہے میں نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی, کیونکہ سیلف میڈیکیشن میں کرتا ہوں یعنی کہ میں ڈرگز کرتا ہوں, وہ سیلف میڈیکیشن ہے. ابھی میں ڈاؤن فیل کر رہا ہوں تو ذرا ڈس انہیبیٹڈ ہونے کے لیے, اچھا محسوس کرنے کے لیے تھوڑی شراب پی لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ذرا چستیاں دکھانے کے لیے آئس کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا بڑا وہ اپنا اور موڈ بنانے کے لیے میں چرس پی لیتا ہوں. اگر مجھے کوئی جذباتی درد ہو رہا ہے تو نم کر لوں میں اپنے آپ کو ہیروئن کر کے. دس ول ناٹ ہیلپ یو. ہاں یہ ساری چیزیں جہاں پہ ایکٹ کرتی ہیں وہ آپ کے بدن میں ریسیپٹرز پہلے سے موجود ہیں. دیٹ از دا گڈ نیوز. There is the body or in the brain? جہاں جہاں بھی کام کرتی ہیں, آپ کی سب سے زیادہ سیروٹونن کا جو ذخیرہ ہے وہ برین میں نہیں ہے, وہ آپ کی گٹ میں. تو یہ سارے ریسیپٹرز جہاں پہ جا کے یہ چیزیں کام کرتی ہیں وہ تو پہلے سے موجود ہیں, پر ہم کیا چاہتے ہیں کہ ڈولے بنانے ہیں, میں نے جیتنی ہے اولمپکس کی ریس, تو میں نے اسٹیرائڈ یوز کر کے جیتنی ضرور ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے میڈل بھی مل گیا, جیت بھی لی, پھر ڈوپ ٹیسٹ ہوا, TLC ہوا, پھر کیا نتیجہ نکلا, He was using drugs. تو پھر وہ اسٹرپ آف ہو گیا. وہ جو کچھ بھی حاصل کیا, جو مزے کیے, دنداں دیاں ہتھانیاں گنڈا کھولیاں پہنیاں نے, پھر برا بھی لگتا ہے. تو ہم وہ کیوں چینج کیوں نہ کر لیں روزانہ کی اعتقادات یہ ساری. اور وہ اس لیے نہیں چینج ہوتی کیونکہ ہمارے پاس بائی پولر ڈس آرڈر ہے, نیورو ٹرانسمیٹرز کا مسئلہ ہے. تو جب کوئی بندہ اگر وہ کھائے گا کھابے, کھدیں اور پائے اور حلوے اور ایسی چیزیں کھائے گا, تو کیا اس کے ہارٹ کے آرٹریز بلاک ہونے کے چانسز بڑھ نہ جائیں گے؟ تو وہ ساتھ میں لپڈ لورنگ ایجنٹس اگر لے تو اس کو کچھ مدد ملے گی. جیسے وہ نہیں اسٹیٹنز لیتے رات کو کھاتے ہیں نا لوگ, وہ اس سے بھی مدد ملے گی. اگر کہیں کلوٹنگ کا مسئلہ ہے تو کوئی ڈسپرین بھی مدد دے گا, مگر ساتھ میں ہمیں وہ جو چیزیں ہم کھا رہے تھے وہ بھی تو چھوڑنی پڑیں گی نا. سو وی ول ہیو ٹو چینج آور ایمانیات کہ یار مزہ ان چیزوں میں نہیں ہے, مزہ جو ہے وہ روٹینز میں ہے, ہیلدی روٹینز میں. صبح جلدی اٹھیں گے تو جو روشنی ہوگی بلو لائٹ وہ ہمیں بیدار کرے گی, انسولین سکریٹ ہوگی,
کورٹیسول اور ایڈرینلین صبح کے ہارمونز ہیں، یہ صبح صبح چاہیے. اگر ہم اس وقت سو رہے ہوں گے اور وہ ہمارے اندر خارج ہو رہے ہوں گے تو پھر ہمیں نیند اس طرح کی گہری نہیں آئے گی. دن میں جب ہم نیندیں پوری کریں گے، سلیپ ویک سائیکل ڈسٹرب کر لیں گے تو ہمیں اس طرح کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمیں رات کو جلدی سونے کی یہ پرائس، یہ قیمت ادا کرنی ہی ہوگی. اس کے لیے ہمیں سارا دن کے اندر 7 8 9 بجے تک اپنا سارا کام وائنڈ اپ کر کے، اس کے بعد کوئی گھنٹہ فیملی کو دے کے، کوئی تھوڑا سا ٹائم کر کے 10 ساڑھے 10 11 بجے او پیا جانا. انڈر کرنٹ یہ ہے، انڈر ٹون یہ ہے کہ جڑا مینو ایتھے چھڈ گئے نے اے کہنا ہے چاہ رہے. اصل بات یہاں پہ ہے، گل ایتھے مکدی ہے. میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ جس کو اولڈ ہوم کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابا جی یا امی جی کوئی الزہائمر یا پارکنسنزم یا کوئی اور ان کو ایسی ایج کے ساتھ پرابلم ہو گئی ہے تو آپ ان کو ہاسپٹل ضرور لے کے جاتے ہیں اور ان کا علاج کراتے ہیں. پھر شجاعت حسین صاحب کی طرح ان کو واپس لے آتے ہیں اور وہ دوائی کھاتے رہتے ہیں، ان کی کیئر ہوتی رہتی ہے، نرسنگ کیئر ہوتی رہتی ہے اور وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں. آپ ان کو کسٹوڈیل کیئر میں، ہاسپس میں یا اولڈ ہوم میں تب کراتے ہیں جب بچے اتنے تہی دست ہوں، اتنے زیادہ اپنی زندگی میں بزی ہوں یا ان کے پاس وسائل نہ ہوں. وہ ڈاکٹر صداقت ایک کہندے نے گل ہمیشہ، یہ ایک فلم تھی جس میں فلم میں وہ ایک لڑکی کی شادی ہو کے آئی، منور ظریف اس میں تھا ہیرو. تو اس نے کہا کہ تو آئی ہیں، اس نے آ کے نا سارا گھر کا نظام چوپٹ، اس کو اس طرح کر دو، اس کو یوں کر دو، ابھی وسی بھی نہیں آلی آندھی ہونے ساریا چیزاں. تو انہیں کہا کہ اسی تینوں 100 تولے سونا پایا ہے تو تسی آندے ہی سانوں وقت پاتا. وہ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے جو بھی پیشنٹ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو اولڈ ہومز میں جاتے ہیں تو بھی ینگ بچے ہوتے ہیں نا، یہ بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں جن کی آپ نروز ٹیسٹ کرتے کرتے، جب پوٹیاں صاف وہ کرتے تھے اور پھر بڑا کیا انہوں نے، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب یہ جوان آدمی 6 فٹ کا بندہ یا لڑکی میری بیٹی یہ ہماری مدد، تو تسی انہوں نے وقت پا دیندے ہو، وہ تہی دست ہو جاندے نے، وہ لاغر ہو جاندے نے، تو وہ پھر صرف چوٹا دواندے نے 100 ڈیز کا، 40 ڈیز کا، 50 ڈیز کا. اس لیے نہیں کہ وہ آپ سے کوئی بدلہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بچہ ریکور ہو کے واپس اپنی لائف میں آ جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بجائے بڑی ہوتی ہے، مگر ایک بات پہ میں بہت ایمفسائز دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کی انکنڈیشنل رسپیکٹ کرنا بچپن سے پریکٹس کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ جب ہم بچوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور ان کو ٹیچ کر دیتے ہیں، یو ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس، یو ٹیچ چلڈرن who are going to grow up very soon into adults. وہ جو ہم نے بیہیویئرس کیے وہاں پہ خرابی ہوتی ہے، اور اگر ہو چکی ہے پاسٹ میں تو it is not permanent, we can still change it and it is incumbent upon children، جتنے بچے ہیں ان کے اوپر کہ وہ اپنے والدین کی unconditional رسپیکٹ کریں اور معاشرہ بھی اسی طرح چلے گا اور پھر سرینٹی، سکون آئے گا. سر یہ بچے جو ہے نا یہ ہماری ریفلیکشن، ہم ایڈلٹس کی یہ ریفلیکشن ہے. ہم پہلے آئے تھے، یہ بعد میں آئے. انہوں نے جو ہم سے پک کیا، جو ویلیوز پک کی، اس کو یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. 1 نمبر 2، اگر کہیں برین بیسڈ ڈس آرڈر ہے جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کا ان کا اپنا جان کے نہیں ہے مگر نیورو ٹرانسمیٹرز میں کوئی اتار چڑھاؤ ہے، اور وہ یہ اس کو فکس کرنے کے لیے انہوں نے شارٹ کٹ یہ پکڑا کہ میں کوئی ایسی ڈرگز کر لوں، کوئی یہ کر لوں، اور پھر ان کی جب ہم ہیلپ کرتے ہیں تو ان کی عادات اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے. مگر یہ ایک وشس سرکل بن سکتا ہے جب تک ہم اس کو بریک نہ کریں.
اس میں پیرنٹس کا پیرنٹنگ کا ری لرن کرنے کا اپنا رول ہے, ان کا ری لرن کرنے کا اپنا رول ہے کہ اگر وہ چیز جو پہلے فائدہ نہیں دے رہی تھی, اٹ ہیز ٹو بی ان لرنڈ اینڈ لرن سم تھنگ نیو, دیٹ از کالڈ ری پروگرامنگ. یہ سب ینگ لڑکے ہیں یہاں پہ, اور یہ ڈرگز کرتے ہیں, اور ڈرگز کرنے کے بعد جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, اور جب وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے تو یہ پرو کریٹیوٹی کے لیے, پرو کریٹیوٹی, میں ذرا لفظ بڑے سوچ کے استعمال کر رہا ہوں, یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی ایسی میڈیسن دے دیں جس سے ہمارا جو مردانہ وجاہت ہے وہ قائم و دائم رہے. یہ سارے شارٹ کٹس ہیں بھیا. میڈیکیشن پہ ڈپینڈ ہمیں تبھی کرنا پڑتا ہے جب ہم نے اتنا پہلے بیڑا غرق کر لیا ہو, تو پھر ہمیں میڈیکیشن پہ, ہم تو چاہتے ہیں کہ میڈیکیشن ٹیپر آف ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے اور لائف سٹائل سے کام بنے, مگر کچھ چیزوں میں جیسے کوئی ڈائبیٹک ہو گیا, ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گئی ہے یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو ٹائپ 1 والے کو اب انسولین تو چاہیے, اب وہ ریفیوز کر دیں انسولین, اوکے جی نا میں نہیں لینی انسولین, تو کیا ہوگا, وہ کتنے دن جیے گا. اے ندیم صاحب ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਿਲਿੰਗ ਵੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. ہمیں یہ پرابلم آنے لگی کہ کچھ جو بڑے بڑے لوگ تھے ہمارے پیشنٹس, ان کے جو بیہیویئرز تھے وہ جو میڈیکیشن ہے اس سے میچ نہیں کر رہے تھے. جو ایسے ان میں سٹیلٹی, ایک کامنس ہونی چاہیے ود میڈیکیشن, وہ آ نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی جو ہے نا وہ یہاں پہ سمجھے کہ جیسے نسوار کا چونڈی رکھتے ہیں اس طرح سے ادھر میڈیسن رکھ لیں ہیں اور پھر جا کے تھوک دے, اندر نہ جائے. تو اس چیز کو کہ میڈیکیشن ایک وقت تک ہمیں دینی ہوتی ہے تاکہ بندہ فٹ ہو جائے, میڈیکیشن ٹیپر آف کریں, اس کی روٹین سیٹ کریں, اس کو کہیں بیوٹیفل گو ہوم ناؤ. ٹھیک ہے نا. تو ندیم صاحب اپنی ڈیوٹی 2 بجے کی بجائے, کیونکہ وی نیڈ ریزلٹس, the family wants results, the patient wants results, the doctors want results. This is a result oriented society and it should be. تو وہ صبح آ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو لوگوں کی نیگیٹو کاؤنسلنگ کر رہا ہے, اپنے اور ساتھیوں کی انڈور میں نیگیٹو کاؤنسلنگ تو نہیں کوئی کر رہا, اور نیگیٹو کاؤنسلنگ وہ تبھی کر سکتے ہیں اگر وہ خود پازیٹیو نہ ہو, اور پازیٹیو کئی دفعہ کرنے کے لیے ہمیں میڈیکیشن دینی پڑتی ہے. تو میڈیکیشن کی کہیں کہیں ضرورت پہلے بہت ضروری ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے ٹنگاں دیتی ہوئی ہیں, چل کے جا سکتے ہو مگر پھر بھی گڈی استعمال کر لیتے ہو. کیوں؟ موبائل ہے, لوکاں نال گلاں ہو سکدیاں نے مگر پھر موبائل ملا لیندے ہو. وائی؟ کیوں ایسا کیوں ہم کرتے ہیں؟ آپ اپنی بات چھوڑیں, کیا فائدہ دیتی ہے ٹیکنالوجی بھائی؟ کنوینئنس پیدا کرتی ہے. ایک کام جو مشکل سے ہم کر سکتے تھے وہ کچھ آسانی سے کیوں نہ کر لیں یار. جب میری ہڈی فریکچر ہوتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار کوئی نہیں, یہ خود ہی جڑ جائے گی, ٹیڑھی جڑ جائے, سیدھی جڑ جائے, جڑ تو جائے گی, یا نہ بھی جڑے تو کوئی, ایسا کبھی سوچتا ہوں میں؟ کیا سوچتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے, جو بھی اس کا حل ہے وہ کر. سر نتھنگ لیس دین دا بیسٹ اویلیبل آپشن سر. کرتے ہیں ہم نتھنگ لیس دین دا بیسٹ. اب ہی ہو جائے, میں کر لاں گا, کوئی تھوڑا جا ہو ہی جائے گی. نہیں, وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ڈونٹ ڈو وی ڈو وی نہیں, ابھی نہیں, ابھی ادھر نہیں جانا. جب ہماری کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو ہم کوئی, اسفر صاحب کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں خود ہی ہڈی جڑ جائے گی, ڈاکٹر کے پاس جانا. اگر کسی کا برین فریکچر ہو, پاسبل ہے؟ ڈو یو تھنک اٹس اے واٹ از اے فریکچر؟ تو اگر برین کا فریکچر ہو جائے, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. وہ برین کا فریکچر کیسے نظر آتا ہے؟ بیہیویئر سے نظر آتا ہے. nothing other than that. Behaviors speak louder than the words. That there is a brain fracture, the gentleman is behaving in a way
which is bad for his own serenity, for his survival and health, and his behaviors towards others are bad. ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ, क्योंकि ब्रेन फ्रैक्चर है, उसके अंदर वो सेरेनिटी, वो फैकल्टीज़ उस वक्त मौजूद ही नहीं है कि वो जज कर सके कि मेरे बिहेवियर्स गलत हो रहे हैं. उसको मेडिकेशन दी जाती है. जब मेडिकेशन देते हैं उसके न्यूरोट्रांसमीटर सेटल होना शुरू होते हैं, तो फिर उसमें इंसाइट डेवलप होती है. जब इंसाइट डेवलप होती है और रवैये चेंज होते हैं और बिहेवियर्स चेंज होते हैं. व्हाट इज़ बाइपोलर डिजीज़? व्हाट इज़ मैं तो बाइपोलर भी नहीं इसको बोलता, मैं बोलता हूँ इट्स अ बाइपोलर स्पेक्ट्रम, लाइक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम. इट्स अ स्पेक्ट्रम. देन एट टाइम्स देयर इज़ ग्रैंडियोसिटी, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, लो डॉक्टर साहब तुसी की बेच दे हो, बिकॉज द माइंड इज़ नॉट वेल. देन देयर इज़ perceptive disorders, obsessive disorders, there is thought disorders. जिसके ये सब कुछ अपने ब्रेन में चल रहा है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स वो खुद कैसे नोट करेगा यार? डॉक्टर्स यहाँ पे हमारे पास बैठे हुए हैं, दे आर डॉक्टर्स, दे आर पेशेंट्स नाउ. एज लॉन्ग एज दे आर पेशेंट्स, नाउ दे आर नो मोर डॉक्टर्स. दे कैनॉट हैंडल देमसेल्व्स, they cannot help themselves. क्यों सदून भाई, ये मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? unless they change this. क्यों जी? जब तक कि वो उन्होंने जो कुछ पढ़ा हुआ है वो उनको समझ नहीं आ रहा अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए. they will have to get help my dear. और इसमें कोई कमी नहीं होती कि अगर मेरी ये हड्डी जुड़ जाए तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाके कहूँ जी मेरी हड्डी जोड़ दो, तो मैं कोई मेरे में कमी आ गई है. अगर मेरी यहाँ कोई मसला है और मुझे कोई मेरा कुलीग, मेरा कोई डॉक्टर, कोई मेरा प्यारा मुझे लेके चला जाता है और कहता है जी हेल्प दिस, तो इसमें क्या है यार? परमानेंट तो नहीं बेड़ा गर्क हो गया. अगर मैं हेल्प सीख नहीं करूँगा तो फिर मैं डिटीरियोरेट होता जाऊँगा. अगर मैं हेल्प सीख कर लूँगा तो इम्प्रूव करने शुरू हो जाऊँगा. एडिक्शन और हैबिट्स में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है. हैबिट में क्या होता है कि कोई स्टिमुलस होता है, कोई ट्रिगर होता है, कोई वजह बनती है और हमारा एक बिहेवियर उसके रिस्पॉन्स में आता है. उसका जब हमें कोई फ़ायदा मिलता है तो फिर वो बार बार हम रिपीट करना चाहते हैं. अगर ऐसा काम बार बार करने से हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ रही है, फंक्शनैलिटी आ रही है, जो पांचों हमारी ज़िंदगी के फैसेट्स हैं, स्पिरिचुअल, फिज़िकल, सोशल और साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल, अगर इसमें कोई बेहतरी आ रही है तो उस हैबिट को आप ज़्यादा देर बनाएं, बार बार रिपीट करें. पर अगर वो काम करने से बार बार ज़िंदगी में डिसफंक्शनैलिटी आ रही है तो ये एडिक्शन है. और एडिक्शन जो है उसको छोड़ने के लिए अगर कोई आपको सरेंडर का कहता है या आपके अंदर ऐसी लौ जलाता है या दिया जलाता है कि आपसे कहीं किसी स्टेज पे गलती हो रही थी और उसको आप छोड़ दें, तो ये सरेंडर नहीं है, ये हथियार फेंकना नहीं है. अपनी गलती तस्लीम करना, सरेंडर करना, हथियार फेंकना नहीं है. ये इमेंसिपेशन है, ये आज़ादी है. जिस मुश्किल में, जिस प्रॉब्लम में आप मौजूद थे, उससे अपनी जान छुड़वा लेना और उससे राइज अबव कर जाना, उससे बेहतर हो जाना, ये सरेंडर नहीं है, ये रेजिस्टेंस का मामला नहीं है, ये आज़ादी का मामला है. वो तमाम चीज़ें जो मेरी ज़ात में या आपकी ज़ात में हमें अज़ ख़ुद इनफरादी तौर पे या इज्तमाई तौर पे नुकसान दे रही हैं, उनको अगर हम करते रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो सवाए नुकसान और बर्बादी के हम कुछ नहीं पाएंगे. अगर हम उनको छोड़ देंगे और हम अपने आप को उनसे आज़ाद कर लेंगे, और अगर हमें ये इदराक, ये समझ बूझ नहीं है, तो कोई अगर आके हमारी मदद कर देता है, कोई फिजिशियन कर देता है, कोई हेल्पर कर देता है,
کوئی فیملی ممبر کر دیتا ہے, کوئی رائٹ فورم سے ہماری مدد کر دیتا ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. اس کو دھکا دے دینا, اپنے سے دور کرنا ضروری نہیں ہے. ہم انسانوں کے رویے کئی دفعہ اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ جیسے ہم کوئی خود کو مارنا چاہتے ہیں, ایز اف وی وانٹ ٹو کمٹ سوئسائڈ, ایز اف وی وانٹ ٹو کل آور سیلف. ہم کچھ ایسے روزانہ روزمرہ چھوٹے چھوٹے بیہیویئرس کر رہے ہوتے ہیں جس پہ ہم سلپ ہوتے ہوئے ایک کنویں میں گر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی ہمیں رسی پھینکتا ہے تو ہم نہیں پکڑتے. میں صرف آپ کو 2 واقعات سنا کے I'll beg leave unless my fellow colleagues want to continue with it. وہ ایک بندہ تھا نا, تو اس کا نام شاید تھا سنتا سنگھ. تو وہ کہیں کنویں میں گر گیا, تو اس نے اپنے دوست کو آواز دی کہ بنتا سنگھ مینو مدد کر, میری مدد کر. تو اس نے اس کو جواب دیا کہ جتھے رہو خوش رہو. سم ٹائمز جو مدد دینے والے ہوتے ہیں وہ رائٹ فورم نہیں ہوتا, مگر زیادہ تر جو مدد لینے والے ہوتے ہیں وہ اس مینٹل کیپیسٹی میں نہیں ہوتے کہ وہ یہ ان کو سمجھ آ سکے کہ آئی وانٹ ہیلپ, آئی نیڈ ٹو بی ہیلپڈ آؤٹ آف اٹ. اور ایک صاحب تھے, ان کا ایمان بہت مضبوط تھا, تو وہ ایک شپ سے گر گئے پانی میں, موجوں میں گر گئے, اور انہوں نے دعا کی کہ میرا کیونکہ بہت ایمان مضبوط ہے تو رب بھی آ کے میری مدد کرے گا, وہی مجھے نکالے گا, میں اور کسی کی مدد قبول نہیں کروں گا, رب کی سوا میں کسی کی مدد قبول نہیں کروں گا کیونکہ میرا ایمان بہت اسٹرانگ ہے. تو وہاں سے ایک شپ گزر رہا تھا, انہوں نے وہاں سے ایک وہ جو ایسے نہیں راؤنڈ سا ہوتا لکڑی کا بنا ہوا, ہاں وہ پھینکا, تو ان کو کہا بھی یہ پکڑ لو. انہوں نے کہا نہیں, میرا تو ایمان بہت مضبوط ہے, مجھے تو رب بھی بچائے گا, میں نے تو یہ پکڑنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد وہاں سے ایک کوئی اور کشتی گزری, انہوں نے کہا یار آ جاؤ ہماری کشتی پہ آ جاؤ, ڈوب رہے ہو. اس نے کہا نہیں, نو ناٹ ایٹ آل, مجھے تو رب نہیں بچانا. اور اسی طرح سے کسی نے کوئی مدد کی کوشش کی, اس نے ریفیوز کر دیا کیونکہ ان کا کیا تھا, ایمان بہت مضبوط تھا کہ رب بھی بچائے گا یا میں خود کو خود بچاؤں گا, سرنڈر نہیں کروں گا, نو سرنڈر, نو ریٹریٹ, کوئی چکر نہیں, کہاں چٹا ہے. تو وہ ڈوب گیا, مر گیا. اللہ میاں کے پاس جا کے کہتا لو جی میرا ایمان بڑا اسٹرانگ تھا, آپ نے ہیلپ ہی نہیں کی, میں ڈوب گیا, کسی نے بچایا ہی نہیں مینوں. میں کہتا وہ کون سی جنہیں پہلے وہ سٹیا, رسی سٹی, پھر کشتی آئی, پھر لوگوں نے آوازاں دیتیاں, وہ میں ہی تے ساں. ایٹ ٹائمز ہم کوئی ہمارا دشمن نہیں ہوتا, ہم خود اپنے دشمن ہوتے ہیں, اور ہمیں اس چیز کا کوئی ادراک نہیں ہوتا کیونکہ فریکچر کہاں پہ ہوتا ہے, دماغ. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں, خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں, سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے.
लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।